جماعت اسلامی دینی تحریک ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں عدل اور انصاف کا نظام ہو, سود سے پاک معیشت ہو. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جب یہ فرماتا ہے کہ جو سود کا کام نہیں چھوڑتا وہ گویا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے. 78-79 سال اس ملک کو بنے ہوئے ہو گئے اور آئین میں بھی یہ بات موجود ہے کہ سود کا نظام ختم ہونا چاہیے, لیکن ہمارے اوپر اس نظام کو مسلط کیا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو ہمارا بجٹ بنتا ہے جو 17,000 ارب روپے کا, اس بجٹ کا تقریباً 45% حصہ ہم قرضوں کے سود میں ادا کرتے ہیں. تو اس سے پھر ہمارے ملک کی معیشت کیسے آگے بڑھے گی؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, کہ اللہ تعالیٰ جو سود ہے اس کا مٹ مار دیتا ہے, برباد کر دیتا ہے, اور صدقات اس کے ذریعے سے جو ہے وہ معیشت کو آگے بڑھاتا ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ سودی نظام ہمارے سروں پر مسلط ہو اور ہماری معیشت آگے بڑھے؟ ہم بھیک مانگتے رہے, 2 ارب ڈالر اس سے مانگ لیں, 3 ارب ڈالر اس سے مانگ لیں. ہمارے ملک میں خزانے موجود ہوں, پہاڑ موجود ہوں, درخت موجود ہوں, سمندر موجود ہو, دریا موجود ہوں, یہاں منرلز موجود ہوں, یہاں کی زمین لہلہاتی ہوئی ہو اور خزانے موجود ہوں, اور اتنے سب سے بڑھ کر یہاں کے عوام موجود ہوں جن میں بہت صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی, اور خاص طور پر ہمارا ملک جس میں 65% لوگ 30 سال تک کی عمر کے ہیں, اتنا بڑا پوٹینشیل موجود ہو, اور اس کے بعد یہ صورتحال ہو کہ ہم بھیک مانگتے رہیں اس لیے کہ ہم پر سود کا نظام ہے. اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا نظام مسلط کرو گے کبھی نہیں پنپ سکتے. وقتی طور پر تمہیں کچھ چیز حاصل بھی ہو جائے گی تو بالآخر ہم نہیں آگے بڑھ سکیں گے. تو جہاں ظلم موجود ہو, جہاں سود موجود ہو, وہاں کیسے جو ہے وہ ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے اور لوگوں کے حالات بدل سکتے ہیں؟ یہ نہیں چل سکتا اس طرح سے کہ سارا فساد اور ظلم اور سود کی لعنت اور انسانوں کے حقوق پہ ڈاکہ بھی چلتا رہے اور نعرے بھی چلتے رہے کہ اسلام کا نام لے لے کر ہم